لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كتب عليه الصلاة والسلام والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي صداقت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر ماشاءاللہ آپ کو شاید سنا آپ نے مکتبہ پاک سجائیے اور ماشاءاللہ سارے سنانے تاج بادشاہ بیٹھے ہیں میری کوتے تھلے ہو رہی ہیں تو معافی چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے ہمارے صاحب آکے محبت پڑھنی بتائیں چاہیں کہ کہتے نصر میں چی پڑھے گئے تے آپ درجہ پڑھ گئے انشاءاللہ مرتبہ سنے گا مزہ ہے انشاءاللہ سجدت بھائی نال پڑھیں گے صداقت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر ناز کرے جنہوں سچا مولا علی نے کیا صداقت کیوں نہ ناز کرے جنہوں سچا میرے نبی نے کیا بھائی اس نے صداقت کیوں نہ ناز کرے جنہوں سچا کسی عام نے نہیں بلکہ خالق کائنات نے فرمایا صداقت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر شرافت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر شرافت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر صحابہ کی امامت کا شرف جس کو ملا اول امام ہوا باقی فلسلی فی الناس فرمایا آقا علیہ السلام نے ابو بکر نے حکم دیو مصلی تے کھڑا ہو کے امامت کرنا صحابہ دی امامت کروایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ام المؤمنین ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس کہتے ہیں یا رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر تے رکی کل قلب نے او آپ دی جدائی دی دیا توش ہوس کدا نماز نہ پڑھا سکن اگر تسی اجازت دیو حضرت عمر فاروق نہ کبھی ہو مصلی امامت کھڑے ہوں میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں ابو بکر ہی مصلی امامت کھڑا ہے اور ایک یوسف والی ہو ڈانٹ نہ انہوں نے تین دفعہ اسرائیل کو کہا نا میرے آقا نے فرمایا نہیں مصلی پہ کھڑا ہوگا کہ ابو بکر صدیق کھڑا صحابہ کی امامت کا شرف جس کو ملا اول امامت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر امامت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر فضائل صحابہ کے جسے پاک کے حضرت سیدنا مولا علی نشر کشار شیر خدا جدوں بھی خطبہ ارشاد فرماندے جدوں بھی منبر تے بیٹھ کے تقریر فرماندے جدوں بھی تقریر فرماندے
سیدنا مولا علی مشکل کشا دے خطبے دے اندر ایسے عربی خطبہ نہیں پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام اس عربی خطبے دے اندر حضرت مولا علی مشکل کشا دے ہر خطبے دے اندر فضائل صحابہ دے اندر جسے پاک موجود ہے ہر خطبے دے اندر حضرت مولا علی دا یہ جملہ شامل ہوتا سے خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر یعنی اس امت کے سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی شیر خدا بولے بسد کے دل سر منبر فضیلت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر فضیلت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر مگر سن لو افضلیت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر افضلیت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر ایڑی اپنی رکھ دیتا 18 ٹنگ برداشت کیتے سب دے 18 ٹنگ برداشت کیتے ایسی حفاظت کیتی محافظ بھی مجاہد بھی نبی کے ہیں خلیفہ بھی خلافت ناز کرتی ہے اکبر پر خلافت ناز کرتی ہے صدیق اکبر پر ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر خلافت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر اور دیا پہلا نبوت پر عجب صدیق اکبر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال جدو آپ دا ظاہر وصال ہویا نا پھر فوراں مسلمہ کذاب بدبخت لائن نے جھوٹا نبوت دعویٰ کر دیا انہیں کہا کہ میں نبی ہوں میرا کلمہ پڑھو میں نبی بن کے آیا ہوں پر اللہ رب العزت میں خطر نبوت اللہ ہے سارے نبی ہوتا آپ انہیں فوراں بدبخت نے دعویٰ کر دیا کہتا کہ میں نبی ہوں جھوٹا نبوت دعویٰ کیتا اسے ایک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا ان کا جنگ کرا کے ابزائی نسی کہتے ہیں نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رقیق القلب نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی نے اور بڑے جلال علی نے ایک ذرا توجہ کرنا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اسی ہن جنگ کرانے ایک نال جنگ کرا گئے نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیتا ساڑھے نبی آخری زمان نبی نے آخری نبی ساڑھے نبی نے اس بعد کوئی نبی نہیں آج کدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنا کہ اجے حالات کا احساس نہیں ہے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام نظاری مثال ہویا اجے صحابہ بڑے غمگین ہیں اجے حالات کا احساس نہیں بعد بھی چوسی پھر میں جنگ کر لانگے بعد میں جنگ موک لانگے ان کا توجہ کرنا حضرت ابو بکر صدیق کا ختم نبوت کیسا پہنا سی اور کیسے چلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بولے آپ نے فرمایا کہ تو کہنا پیا تو انتظار کر رہی ہے اس وقت نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیتا ہے فرمایا اگر مدینہ پاک دی عورتاں دے لانا دے گوشت کو کتے چبا چبا کے کھا کر صدیق ایسے برداشت کر سکتا ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے نبی نے کلمہ نبوت دے کوئی بدبخت آ کے ڈاکہ ڈالے فرمایا میں مدینہ پاک دی عورتاں دے لانا دے گوشت کو کتے کھا کر یہ برداشت کرے گا کلمہ نبوت دے ایسا میرا دے گا وہ کلمہ نبوت کے خلاف گا کرے گا فرمایا خدا اتنی چالی کرے گا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں برداشت کریں گے میں ایسا پیرا دیا پہرا نبوت پر عجب صدیق اکبر نے شجاعت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر شجاعت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر اسلام پڑھنے بے شمار نبی کریم الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ معمول بنا لے روزانہ میری ذات 50 مرتبہ پڑھے گا فرمایا صافحتہ یوم القیامہ ایسے بدے نال قیامت کے دن میں محمد خود آگے بڑھ کے مصافحہ جتنا اس کی اپنے آقا کی ذات کو برکات دے کے سب اللہ دوسرا نظرانہ وقتاً تو وقتاً پیش کر دینا چاہیے ماشاءاللہ آئی دی خوبصورت میں اپنے پاک قبلہ حضرت مولانا عبدالمجید ویسی صاحب اور دوست ہے اکیڈمی دے یہ علماء کرام نے بڑے پیار خلوص سے نال سجائی یہ دعا ہے ربی اللہ پاک سے جانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ اپنے پاک کی صدارت فرماندے حضرت علامہ مولانا پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب آپ بھی جلوہ افروز نے اور ان کے محفل پیر زادہ پیر سید محمد صادق حسین شاہ صاحب آپ کو محفوظ نے حضرت علامہ مولانا احسن جلالی صاحب حضرت علامہ مولانا قاری تنویر احمد جلالی صاحب اور قاری قرہ حضرت علامہ قاری سہیل امتیاز نعیمی صاحب اور بھی علماء کرام تشریف فرمانے اللہ رب العالمین علماء کرام نسایا ساڑھے سنادے تعدیر قائم و دائم آؤ جنہیں قرآن پاک دی آیت پاک پڑھی اسے سہارا رکھا گفتگو کرتے ہیں خالق کائنات کی شاہ فرما لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شخصیت نے جنہاں سب تو پہلے دن اسلام دی تبلیغ دا اعلان فرمایا سب تو پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں فوراً حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دین اسلام دی تبلیغ فرمانی شروع کر دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کیا تھے ایک بہت بڑی درگاہ سی حضرت ابوبکر صدیق اوتھے تشریف لے گئے اور اوتھے فخاس نامی یہودی سی اس یہودی نو آپ نے اسلام کی دعوت دی آپ نے فرمایا اسلام قبول کر رہے ہیں اور آپ نے دلیل دیتی دلیل بڑی سنا رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دلیل دیتی آپ نے فرمایا 10 جلد تراشی جدو آخر زمان نبی نے شانہ پڑھیا 10 سالیاں میرے محبوب جائے کہ نہیں انہیں پتہ ہے تجھے کنے توجہ کر کے سن رہے ہو گل توجہ میری طرف حضرت ابوبکر صدیق نے اس فخاس نامی یہودی نو دعوت دی انہوں نے درسگاہ کے اندر جا کے سارے یہودی کٹھے سارے حضرت ابوبکر صدیق نے دعوت دی اسلام قبول کر لیا اسلام لایا میرے نبی دا کلمہ پڑھنا میرا نبی بھی سچا قرآن بھی سچا میرا رب بھی سچا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا انہوں نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہونا آپ نے فرمایا وجہ کی کہنا جی تُسے ہمیں توڑے نبی سچا ہے جہاں توڑے نبی تے کتاب نظر جو قرآن بھی سچا کہنا جی میں اس گالو نہیں مندہ معاذ اللہ سنہ معاذ اللہ آپ نے فرمایا کیوں کہنا جی توڑے قرآن کے اندر جنہیں آپس کے اندر گلہ نے وہ متضاد نے آپس کے اندر تضاد ہے تو اللہ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ میں بین حلال کیتا اور سود و حرام فرمایا فرمایا ایک جگہ رب فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا رب الجلال شاہ فرمایا میری راہ کے اندر خرچ کرو میں قرض حسنا دیو میری راہ کے اندر خرچ کرو میں تمہیں بڑھا کے عطا فرما دیا کہہ رہا ہے ایک جگہ رب فرماتا ہے سود نہیں لینا سود حرام ہے ایک جگہ سود و حرام کہہ رہا ہے اور دوسری جگہ رب الجلال فرمایا میری راہ کے اندر خرچ کرو میں تمہیں بڑھا کے دیا گا کہ آپس کے اندر تضاد آ رہا ہے اے معاذ اللہ سنا معاذ اللہ قرآن اے میں نہیں کہتا ہے سچا معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تو میرے رب دی حکومت نہیں سمجھا فرمایا کہ ان جس نے مال ملیا کنے عطا فرمایا میں رب نے ہی مال عطا فرمایا اور میں رب نے عطا فرمایا رب نے دیتے مال وچوں ہی تو خرچ کرنا ہے
تے رب ذوالجلال جڑا مال عطا فرمایا اودے وچوں خرچ کرنا ہے تے کہنے لگا میں اس گل نہیں مندا آپ نے فرمایا رب ذوالجلال نے جنوں مال گھٹ دیتا اودے نال بھی بھلائی فرمائی تے جنوں مال زیادہ دیتا اودے نال بھی بھلائی فرمائی کہ او کس طرح کہنے لگا جنوں مال گھٹ دیتا اودہ حساب گھٹ ہوے گا تے جنوں رب نے دیتا مال زیادہ اودہ حساب زیادہ نہیں ہوگا کہ گل رب ذوالجلال دی حکمت سمجھو جنوں دیتا مال زیادہ رب فرماتا ہے میری راہ کے اندر خرچ کر من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا فرمایا جنوں رب نے مال زیادہ دیتا رب فرماتا ہے میری راہ کے اندر خرچ کر جنوں مال گھٹ دیتا اونوں دے جنوں مال زیادہ دیتا رب فرماتا ہے میری راہ کے اندر خرچ کر فرمایا تو رب دی حکمت نہیں سمجھا جنوں گھٹ دیتا حساب ہوگا بھی سختی نال نہیں لینا جنوں زیادہ دیتا وہ رب دی راہ کے اندر خرچ کرے گا حساب ہوگا بھی رب نرمی نال لے گا فرمایا جنوں مال چوکھا دیتا اودے نال بھی رب بھلا کر رہا ہے جنوں مال گھٹ دیتا اودے نال بھی بھلا فرما رہا ہے اچھا اس نے جو یہ بدبخت نے گل سنی نا اس خبیث نے رب ذوالجلال کی گستاخی کر دیتی کہنے لگا معاذ اللہ اچھا اس گل کو یہ پتہ چلیا کہ اسی غنیاں اور رب معاذ اللہ فقیر ہے اس نے ایک بکواس کی تھی کہنے لگا نہیں اس گل کو پتہ چلیا اور صدیق اکبر کون ہے جنہاں نے صداقت کی گواہی میرے رب نے فرمائی میں منقبت کے اندر گل کی نہیں میں ایک طرح ثابت کر کے جاواں گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جدوں ویکھیا کہ اس بدبخت نے رب ذوالجلال کی گستاخی کر دیتی صدیق اکبر نے اینج ہاتھ اٹھایا حضرت علی نے فرمایا قوت صدیقی نال ابوبکر صدیق نے جو سنے نا انہیں حضرت نے ابوبکر صدیق نے جو سنیا اس بدبخت نے رب ذوالجلال کی گستاخی کی آپ نے تھپڑ اٹھایا ایک ہی تھپڑ ماریا تھلے زمین گرا گیا جتنے یہودی سن اگے کوئی بھی نہیں پڑھیا کیوں انہوں نے پتا سی محمدی شیر ہے یہ جنال اگر اسی کوئی معاملہ کریں گے کہ ساڈا کوئی نہیں بچے گا صدیق اکبر نے ایک ہی تھپڑ ماریا اسی وقت زمین تے آ گیا قوت صدیقی نال تھپڑ ماریا پر کوئی یہودی اگے نہیں بڑھیا بعد تو صدیق اکبر جدوں ایک تھپڑ مار کے واپس توڑ گئے نا انہوں کی پتا انہیں اپنے کپڑے جپڑے پار کے جناب انہیں نال اپنے 5-7 بندے لے لیا کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ گیا اور آگے کہنے لگا تواڈے یار صدیق نے ساڈے نال ظلم کیتا میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرا یار صدیق ہوئے تے کسی نال ظلم کرے کسے لگتا ہے کوئی سن لے فرمایا میرا یار صدیق ہوئے تے کسی نال ظلم زیادتی کرے فرمایا میرا یار صدیق کسی نال ظلم زیادتی نہیں کر سکتا اور نہ کوئی کرنا عقیدت کی گل دے لگا بھائی جڑے صدیق اکبر کسی غیر نال زیادتی نہیں کر سکتے میرے آقا کہہ رہے جڑے صدیق اکبر کسی غیر نال زیادتی نہیں کر سکتے وہ آل رسول نال کیویں زیادتی کر سکتے ہیں کسی غیر دا حق نہیں رکھتے تے آل رسول دا حق کیویں رکھ سکتے ہیں کہ اپنے اپنے عقیدے دی گل ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے انہاں کہڑی ساڈے تے ظلم و زیادتی کیتی سانو تھپڑ مار کے آئے میرے آقا نے صاحب فرمایا میں یک طرفہ فیصلہ نہیں کروں گا میں صدیق نے بلاواں گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بلایا گیا آپ نے آقا علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی صدیق یہ کہتے ہیں تو انہاں ماریا گل سچ ہے واقعی مارے کیوں مارے صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈے رب کی گستاخی کی تا میں ماریا میرے آقا نے ارشاد فرمایا فخاس نامی یہودی لوگ فرمایا بھئی آقا بڑا افسوس سے یاد کرے تھے تو سارے رات کی گستاخی کی تھی فرمایا اے ابوبکر صدیق ہے جنہیں فقط تھپڑ مارا شکر کر اگر میرا یار عمر نہیں سی اگر میرا یار عمر ہوتا اس وقت تلوار کتنے کی گردن اتار دے اگر میرا یار عمر اللہ سے وقت تلوار ہے کہتے ہیں کون اتار دے کہہ رہے ہیں میں تو گالی کو نہیں کیتی یہودیاں دی پرانی عادتیں مکر جاندے سارے کہہ رہے ہیں میں کوئی گالی کو نہیں کیتی میں تو گستاخی کیتی کو نہیں انہاں اونی میں تھپڑ ماریا انہاں توجہ کرنا یہ مکر گیا کہندے کہ میں گستاخی کیتی کو نہیں ایویں میں تو ظلم کیتا ایویں میں تھپڑ ماریا یہ جو نبی پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر کو پوچھا آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام نے پوچھا صدیق اکبر نے تو تھپڑ ماریا یہ محمدی شیر نال انہوں نے فرمایا دب کے ماریا ڈر کہتا ہے ادھر مکر کے کہنے نہیں سی گستاخی کیتی کوئی نہیں صدیق اکبر کو پوچھا ہاں بھائی تھپڑ ماریا فرمایا دب کے ماریا انہیں میرے رب کی گستاخی کیتی ہے ہر کی کائنات نے ارشاد فرمایا اے جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں آیا جا میرے یار دے یار صدیق کا معاملہ آ گیا میں ایک نہیں جواب دینا میں قرآن نازل
سمی اللہ فرمایا تواڈے رب نے گل سنیے ان اللہ فقیر و رحم وقیا اس بدبخت نے جدوں کیا کیسی گلیا اور رب مازلا فقیر فرمایا اے صدیق سچی گل کر رہا ہے میں نے رب نے گستاخی کی فرمایا یہودی کالی جھوٹے سر یہودی آج جھوٹے فرمایا یا رسول اللہ تواڈا یہاں صدیق کالی سچا سی تواڈا یہاں صدیق آج بھی سچا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صداقت کی گواہی میرا رب فرما رہا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ بلا فصل سید المتقین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تمام صحابہ تو افضل بھی نہیں اعلیٰ بھی نہیں میں بالکل سادہ کی دلیل دے کے اگین چلا تقریر کی طرف آنا نبی پاک علیہ السلام جدو حج فرض ہویا نا آقا علیہ السلام نے پہلے سال حج نہیں فرمایا پہلے سال نبی پاک علیہ السلام نے تو حج فرض ہویا ادو آپ نے حج نہیں فرمایا بلکہ حج واسطے قافلہ بھیجا اور اس قافلے کے اندر سردار امیر ابو بکر صدیق نے بنایا حج دے قافلے دا امیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بنایا جدو جنگ واسطے میرے آقا نے روانہ کیتا نا تے او دے اندر بھی سردار امیر سیدنا صدیق اکبر مقرر فرمایا نبی پاک علیہ السلام آپ دی جدو طبیعت اس طرح جیسے کہ آپ امامت واسطے نہ آئی اس وقت نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس فرمایا ابو بکر صدیق نے کہو کہ مصلی امامت کھڑے ہو کے امامت کران نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بعد مصلی امامت بھی صدیق اکبر کو عمل فرمایا صدیق اکبر نے انتخاب فرمایا گال منبر دی آئی منبر بھی میرے آقا نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا گال مصلی دی آئی او بھی صدیق اکبر کو عطا فرمائی گال جہاد دی آئی او بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنایا سردار بنایا جذبات دی باری آئی میرے آقا نے ابو بکر صدیق کو بھی امیر بنایا سردار بنایا ہن جدوں خلافت دی باری آئی نا اس وقت بھی ایندے لوگ ہوندے سن جڑے چاہیاں مشکائیاں کرنا لے ہوندے سن تے کان پڑھن لے ہوندے سن او مولا علی کو آ گیا کہندے جی جی خلافت تے تہاڈا حق نہیں سی خلافت تانوں لگنی چاہیے سی صدیق اکبر خلافت تے آ گئے خلافت حقدار تے تسی ساو مولا توجہ کرنا مولا علی نے کی شاہ فرمایا برات میں آگے ٹیم الامت لکھنے پہ 8ویں جلد دے اندر تو مولا علی رضی اللہ عنہ آتے کو لایا آگے خلافت تے تہاڈا حق نہیں سی آپ نے فرمایا گل سنو حج واسطے روانہ کرنا سی تے سردار ابو بکر نے بنایا جہاد واسطے روانہ کرنا سی تے سردار امیر ابو بکر نے بنایا مصلی دی واری آئی تے مصلی تے ابو بکر نے کھڑا کیتا منبر دی واری آئی تے ابو بکر صدیق کو منبر عطا فرمایا مسجد دی واری آئی تے صدیق اکبر نے مسجد عطا فرمائی مقتدیہ دی واری آئی تے مقتدی صدیق اکبر نے جڑے آقا دے مقتدی سر او صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو عطا فرمائے بھئی اس گل دی سمجھ نہیں آندی جڑے خلافت نہیں مندے اول نہیں مندے میں انہاں کو ایک گل پوچھنا چاہندا صدیق اکبر جدوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری یاد اندر 17 نمازاں بھی پڑھائیاں پیچھے ابو بکر صدیق دے عمر فاروق بھی کھڑے نے عثمان غنی بھی کھڑے نے مولا علی بھی کھڑے نے پیچھے حضرت امام حسن بھی کھڑے نے امام حسین بھی کھڑے نے توجہ کرنا امام حسن بھی کھڑے نے امام حسین بھی کھڑے نے حضرت مولا علی بھی کہندے پیچھے اس امام دے حضرت امام حسن کہندے پیچھے اس امام دے امام حسین کہندے پیچھے اس امام دے ہن ذرا توجہ کرنا امام حسن بھی کہندے نے پیچھے اس امام دے امام حسن بھی کہندے نے پیچھے اس امام دے مولا علی بھی کہندے نے پیچھے اس امام دے بھائی جدو حضرت مولا علی نے نیت لی تو کیوں نہیں نیت دا لڑائی جھگڑے والی گل نہیں کونی جدو مولا علی نیت لئی ہے اور حضرت تسی کیوں نہیں نیت دے ہن توجہ کرنا مولا علی نے کہا کہ خلافت تہاڈی بنتی سی مولا علی نے ارشاد فرمایا جہاد دے اندر امیر سردار ابو بکر نے بنایا جدو واری حج دی سردار تے امیر ابو بکر صدیق نے بنایا گل آئی مصلی دی دین دی کہ فرمایا ابو بکر صدیق نے امام بنایا گل آئی منبر دی صدیق اکبر نے عطا فرمائی گل آئی مسجد نبوی دی صدیق اکبر دی فرمایا جدو دین وچ افضل کام وچ دین وچ اللہ رب العزت دے محبوب نے صدیق اکبر دا انتخاب فرمایا صدیق اکبر نو انتخاب فرمایا فرمایا جدو دین وچ میرے آقا نے ہر کام وچ صدیق اکبر دا انتخاب کیتا انہاں نو امام بنایا فرمایا دنیا میں خلافت کی ہے جدو
افضل کام میں میرے آقا نے سب کچھ صدیق اکبر کو عطا فرمایا. فرمایا دنیا خلافت میں کی اور کون ہو سکتا ہے یہ صدیق اکبر تو زیادہ حق رکھنے والا. میں جو دین میں افضل کام میرے آقا نے صدیق اکبر نو ہی سردار بنایا کہ دنیاوی خلافت وچ کون ہے. اور ایک جسے پاک رکھ توجہ سماعت فرمانا کنز الامال سے جسے پاک توجہ سماعت فرمانا مولا علی رضی اللہ عنہ جو کہنا جی وہ دی خلافت تواڈی بندی سی تے تسی اتنا انتظار کیتا آپ دی خلافت دے دور دے اندر تساں اتنا 30 سال انتظار کیتا جی پھر تواڈے کول آئی جناب خلافت تے تواڈا حق نہیں سی. انہاں توجہ کرنا مولا علی نے ایک جملے میں وہ خان تے آ رہا مولا علی نے فرمایا لو عقیدہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہدن فرمایا اگر نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم عہدن نکیرہ اشارتن کنایتن صراحتن کسی طریقے نال بھی فرمایا اگر میرے آقا نے مینو خلافت دیتی ہوندی نا تے میں علی ہاں. سبحان اللہ. لگدا نا تقریر مکمل کردا تسی مغرب تو بعد بیٹھے ہو تے تھک گئے ہو ماشاءاللہ. سبحان اللہ بولو کر رہا چوکے سبحان اللہ ہاتھ کونے چوکے مطلب تھکے بیٹھے ہو. بھائی میں مولا علی نے جملے پڑھ رہا ہوں. اگر میرے آقا نے اشارتاً کنایتاً کسی بھی طریقے نال میرے آقا نے اگر میں کیا ہوگا یا میرا حق ہوگا فرمایا میں علی ہوں. فرمایا اگر ایک حدیث الفاظ میں وہ بات چپڑا کر توجہ کرنا فرمایا میں علی ہوں اگر میرے بارے میرے آقا نے کوئی خلافت کا اشارہ بھی کیتا ہوگا اشارتاً کیا ہے یا کنایتاً بھی کیا ہوگا یا میرا حق ہوگا فرمایا میں کسی اور اپنا حق نہیں لے لینا میں علی ہوں. میرے ہوگا میرا کوئی حق نہ ہوئے فرمایا پھر میں علی کو رکھے گا. حضرت مولا علی نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق تے منبر دے آخری سیڑھی تے بیٹھ کے خطبہ دیتا نا فرمایا اگر میرا حق ہوندا نا تو میں پہلی سیڑھی نہیں سی چڑھن دینا. اور بھائی تسی حضرت مولا علی دی توہین کردے ہو کہ مولا علی دا حق سی تے انہاں لیا کوئی نہ. عقل والی گل ہے سوچنے والی گل ہے اور انہاں دی آپس دے اندر محبت نہیں آسان نہیں محبت سال اگر تہاڈی توجہ ہے تسی تھکے نہ ہو تے میں حدیث پاک سنا لگا اگر توجہ ہوے تے سناواں بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. آخر دے اندر ایڈی لمبی محفل تو بعد سبحان اللہ کمانی پیندی ہے. سبحان اللہ. توجہ ادھر مولا علی مشکل کشا شیر خدا تشریف لے کے آئے اور دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ تشریف لے کے آئے. بشت نبوی کا دروازہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق بھی کھڑے ہو گئے حضرت مولا علی بھی کھڑے ہو گئے. اے جسے پاک سننا تو انہوں تقریر کا مزہ آ جائے گا یقین کرو. مولا علی بھی کھڑے ہو گئے صدیق اکبر بھی کھڑے. صدیق اکبر مولا علی کہو تسی اندر داخل ہو. حضرت ابوبکر صدیق کا فرمان مولا علی تسی داخل ہو. ادب دے اندر نا ایک دن ادب کرتے ہوئے عزت کرتے ہوئے احترام کرتے ہوئے فرمانے تسی پہلے دروازے کے اندر انٹر ہو. مولا علی کہہ رہے ہیں تسی انٹر ہو. صدیق اکبر کہہ رہے ہیں تسی انٹر ہو. آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہیں آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہیں. مولا علی کہہ رہے ہیں یا سیدی تسی داخل ہو. ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں مولا علی تسی داخل ہو. آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں. مذاکرات سنا لگا بیٹا بیٹھ جا. مذاکرات سنا لگا آپس کے اندر گفتگو ہو رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں تسی داخل ہو. مولا علی کہہ رہے ہیں میں داخل نہیں ہو رہا. میں اپنے آقا کا نام فرمایا سنے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ تھوڑے نال چل رہے سن کہ ادھر نال صدیق اکبر چل رہے سن. حضرت ابو درداء نے ایک قدم اگے رکھیا ایک قدم فقط اگے رکھیا کہ میرے آقا نے حضرت ابو درداء کو روک لیا. میرے آقا نے اشارہ فرمایا ابو درداء او کیے عرض کی یا رسول اللہ سورہ فرمایا ما ترانی شمس ولا غرب فرمایا سورہ نہیں نہ گیا. فرمایا تو ابو بکر صدیق دیکھ کے چلا گیا دیکھ کسی یہ دیکھ کے چلا گیا. فرمایا دیکھ کسی اور سورہ اس سورہ نے ابو بکر صدیق کو وقت کو افضل نبیوں تو بعد صدیق اکبر تو وقت کے افضل بندہ تک ہی کوئی نہیں ہے. چلا میرے آقا نے تو سب تو افضل فرمایا. ادھر صدیق اکبر نے اپنی شان سنی. صدیق اکبر کہنے لگے میں تمہاری آگے کیے چلا. میں آقا نے فرمایا میں سنیا کہ اللہ رب العزت نے میری بیٹی کا نکاح ایک بہترین مرد نال کیتا ہے. فرمایا بہترین مرد مولا علی تسی ہو. چلا گا مولا علی نے اپنی شان سنی تو مولا علی کہنے لگے میں بھی سرکار دے نبی اقدسی جو تمہاری شان سنیے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ تکڑا ہوئے فرمایا میرے یار صدیق کا سینہ تکڑا ہے. مولا علی کہنے لگے
لگے میں بھی نہیں چلنا, میں فضیلت سنی. صدیق اکبر کہنے لگے آگے تے میں بھی نہیں چلنا, میں بھی آقا کو فرمانے آیا سنیا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنہیں موسیٰ دی نماز دیکھنی ہوئے, جنہیں عیسیٰ دا جلال دیکھنا ہوئے, اور جنہیں میں محمد تکنا ہوئے مولا علی کو تکنا ہوئے. مولا نے فرمایا میں بھی یہ کہ چلنا, میں بھی توڑے کے چلنا. مولا علی نے جو اپنی شان سنی نا کہنے لگے صدیق اکبر ہو یا سیدی نبی مصطفیٰ کریم دے لبے اقدس جو تواڈی شان دے اندر مصطفیٰ دا فرمان سنیا. میرے آقا نے فرمایا لو وزینا ایمان و ابی بکر بی ایمان العالمین راجہ, فرمایا پوری دنیا دا ایمان ایک پلڑے دے اندر ہوئے, عمر فاروق دا ایمان بھی اسی پلڑے دے اندر ہوئے, عثمان غنی دا ایمان بھی اسی پلڑے دے اندر ہوئے, مولا علی دا بھی ایمان اسی پلڑے دے اندر ہوئے, سارے صحابہ دا ایمان اسی پلڑے دے اندر ہوئے, سارے گوشت ابدال سارے لوگوں دا ایمان اس پلڑے دے اندر ہوئے, نبیوں تو علاوہ سارے لوگوں دا ایمان ایک پلڑے دے اندر ہوئے, اور دوسرے پلڑے دے اندر صدیق اکبر دا ایمان ہوئے. فرمایا سارے دا ایمان رد تو میرے یہاں صدیق دا ایمان وسیع ہو جانا ہے. تو آدھی اپنی شان میں تو اڑے کے کیوں چلنا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی شان سنی, فرمایا میں بھی تو آڑے کے نہیں چلنا, میں بھی آقا علیہ السلام اے فرمانے آیا سنا ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت نے ایک اعلیٰ باپ عطا فرمایا, ایک اعلیٰ بھائی عطا فرمایا. فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ اعلیٰ باپ ابراہیم خلیل اللہ نے اور اعلیٰ بھائی مولا علی نے. آپس میں گفتگو کر رہے, مذاکرات کر رہے. مولا علی نے اپنی شان سنی, کہنے لگے یا سیدی میں بھی تمہارے آگے نہیں چلنا. میں کروں فرمانے آیا سنیا کہ جنت کے 8 دروازے نے, جنہاں نمازہ پڑھنا ہے نماز کے دروازے جواز دیتی جائے گی, جنہاں روزے رکھنا ہے روزے رکھنا ہے دروازے کی جواز دیتی جائے گی. فرمایا 8 دروازے اندر جنہوں آواز دیتی جائے گی, 8 دروازے کہیں گے صدیق ادھر آؤ, صدیق ادھر آؤ, صدیق ادھر آؤ. فرمایا جنت کے 8 دروازے جنہوں آواز دیتی جائے گی یا سیدی صدیق اکبر تو آتی شان ہے, میں بھی تمہارے کے نہیں چلنا. صدیق اکبر نے جب ایک گل سنی نا صدیق اکبر کہنے لگے میں بھی تمہارے کے نہیں چلنا, میں بھی اندر انٹر نہیں ہونا, میں بھی تمہارے کے نہیں چلنا, میں بھی مصطفیٰ کریم ہوں. تمہاری شان کے اندر فرمایا سنیا ہے کہ ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ دا جنت کے اندر محل ہوئے گا, دوسری طرف محمد رسول اللہ دا جنت کے اندر محل ہوئے گا. فرمایا انہاں دونوں ہستیاں دے درمیان جدا محل ہوئے گا. فرمایا مولا علی تہاڈا محل ہوئے گا. جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی. میں بھی تواڈے کے نہیں چلنا. مولا نے اپنی شان سنی نا محل ڈالی تو مولا نے کہہ رہے میں بھی تواڈے کے نہیں چلنا, میں بھی مصطفیٰ کے نے تواڈی شان کے اندر فرمایا سنیا ہے. تواڈا اپنی شان کے اندر رب نے قرآن نازل فرمایا واسا یجنب الاتقى الذي يقبله يتزكى وما لآدم عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. فرمایا میں تواڈی شان کے اندر ایک فرمان سنیا جاتا. رب فرماتا ہے ابو بکر صدیق تو بات متقی ہے کوئی نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی شان سنی تو کہنے لگے یا علی میں بھی تواڈے کے نہیں چلنا. کیوں؟ فرمایا میں بھی آقا نو فرمانے اس نے غزوہ خندق دے موقع تے میرے آقا نے تواڈے واسطے کھجوراں بھی بھیجیا, میرے آقا نے تواڈے واسطے دودھ بھی بھیجا. تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدیق ایک کھجوراں تے دودھ میں نہیں بھیج رہا بلکہ علی واسطے کھجوراں تے دودھ میرا رب بھیج رہا ہے. میں بھی تواڈے کے نہیں چلنا. مولا نے اپنی شان سنی. مولا علی کہنے لگے میں بھی تواڈے کے نہیں سننا, میں بھی تواڈی شان دے اندر قرآن سنیا ہے. رب فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صدیق اکبر کہنے لگے میں قرآن سنا جو میری شان دے اندر میں تواڈی شان دے اندر قرآن سنیا ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے وَيَتِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا میں بھی تواڈے کے نہیں چلنا. یہ سارے آپس میں مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی بھی نہیں پڑھ رہا, ایک دوسرے لوگ کے کر رہے ہیں. میرے رب نے فرمایا جبریل جا میرے یار دے یار آپس کے اندر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں, مذاکرات کر رہے ہیں, ایک دوسرے شانہ بیان کر رہے ہیں. جا میرے محبوب نے جا کے کہے انہاں دا فیصلہ کرنا. سمجھ ہوندی پئی ہے, کین سمجھ آ رہی ہے. سبحان اللہ. بھائی ایک ہی مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی بھی اگے نہیں پڑھ رہا. مولا نے کہنا تسی اگے پڑھو, مولا نے صدیق اکبر دی شان بیان کرن, صدیق اکبر فرماتے تسی اگے پڑھو, صدیق اکبر مولا دی شان بیان, مولا نے صدیق اکبر دی شان بیان کرن. سبحان اللہ. رب نے جبریل نے فرمایا جا میرے محبوب نے کہہ جا کہ اپنے یاروں کے درمیان فیصلہ کرے. نبی پاک علیہ السلام آئے, مولا نے آ کے پوچھا کی معاملہ ہے, صدیق اکبر نے پوچھا کی معاملہ ہے.
تو کہنے لگے یا رسول اللہ سے کس ٹائم دے کھلوتے ہیں کہ تجھے نشانہ بیان کرنا نشانہ کچھ کوئی نہیں ہے سبحان اللہ نشانہ پوریاں ہوئی کوئی نہیں پیا ہے اسی کس ٹائم دے لگے ہیں اگے کون بڑھے گا اگے کون چلے گا ایسے بھی آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہیں اور تسی ساڈا فیصلہ فرماؤ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ذرا توجہ نال سماعت کرنا اے باہرلے بھی ذرا اس فرمان کو سماعت کرنا باہرلے تے اینی معاشرت میں محفل چ ہے ہی کوئی توجہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا فیصلہ کرنا ہے فرمایا اگر ایک پوری دنیا دے جتنے درخت نے سارے قلم بن جان سبحان اللہ اور جتنے بھی دنیا تے پانی ہے سمندر دریا نہر جتنا بھی دنیا تے پانی ہے فرمایا سارا سیاہی بن جائے فرمایا ایک لکھن والا ابو بکر صدیق دی شان لکھے ایک لکھن والا مولا علی مشکل کشا دی شان لکھے فرمایا جنہیں بھی درخت نے انہاں دی کلمہ بنائے جان فرمایا قلم ٹوٹ جائیں گے جتنا بھی پانی ہے سارا سیاہی بن جائے فرمایا پانی ختم ہو جائے گا سیاہی ختم ہو جائے گی قلم ٹوٹ جائیں گے فرمایا ایک لکھن والا ابو بکر صدیق دی شان لکھے ایک لکھن والا مولا علی دی شان لکھے فرمایا نہ صدیق اکبر دی شان پوری ہوئے گی نہ مولا علی دی شان پوری ہوئے گی نہ اتنی شانہ والے نے ایک لکھن والا ابو بکر صدیق دی شان لکھے ایک لکھن والا مولا علی دی شان لکھے فرمایا اینا دونوں آپس سے اگر لکھن والے شانہ لکھتے رہن فرمایا نہ صدیق دی شان پوری ہوئے گی نہ مولا علی دی شان پوری ہوئے گی اور اسی الحمدللہ سنی ہے یہ اسی محبت والے گالی جارے گار دیا وے تامی سنی کوش گال حیدری قرار دیا وے تامی سنی کوش اسی تتام دے بندے ہے ہی نہیں اسی دے محبت والے بندے ہیں محبت سنن والے بندے ہیں اور محبت بیان کرنے والے بندے ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ دے وصال کا وقت قریب آیا نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ فرماتے مولا علی کتھے اے محبت چیک کرو مرن ٹائم کوئی کہنا میرا باپ کتھے کوئی کہنا میری ماں کتھے جتنا جن محبت ہوئے نا وہ اس کو پکارتا ہے مرن ٹائم کوئی کہنا میرا بھائی کتھے میری بہن کتھے صدیق اکبر کہنا مولا علی کتھے مولا علی نے بلایا جائے مولا علی مشکل کشا آگے ان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مولا علی کہہ رہے ہیں یا علی اذا انا متو اور تیسر بات متو دیا اذا انا متو گسلتا نہیں میں اے علی جب میں فوت ہو گیا نا اے جنہیں لوگی لڑائیاں بیان کر دیں دروازے ٹوٹ گئے تھے آگ لگ گئی تھے یہ ہو گیا تھے وہ ہو گیا ایسے بدبخت نہیں انہوں نے مولا علی دی شان کو نہیں پتا مولا علی دی شجاعت کا نہیں پتا بھیا عقیدہ سمجھو یقین کرو جڑے پتریر نے انہاں بچپن دے اندر یہ گلاں سکھائیاں ہو گئے اور صرف رٹیاں رٹائیاں سارے سنیاں بولیں عقیدے دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کوئی اندہ معاملہ نہیں ہویا ایدری سائٹ تے مولا علی صاحب ساڑھے کو کہا تھا وہ کھڑکا کے کہا صاحب کچھ جائے گا بسان اللہ بھی جائے پتا سچوں کو بہن صرف کھڑکا کے جائے ساڑھے اتھے چاہاں کہتا سا جو پھر کرنا تمہیں پتہ ہی اپنا اپنا ساڑھے دا مزار ہے مولا علی نے دوسری سمجھ لو وہ شیر خدا نے اصل اللہ نے اللہ اکبر صدیق اکبر دیتے مولا علی محبت میں کو کہتے ہیں یا علی میں بھی تو فوت ہو گیا نا جسل تانی تو میں نے گسل دینا ہے اور اگلے الفاظ فرمایا گسل تانی بکف اللہ سی گسل تا رسول اللہ فرمایا اونا تدرار میں نے بھی گسل دینا ہے جنہ تدرار میرے نبیو علی تو گسل دیتا ہے فرمایا اونا تدرار میں نے بھی گسل دینا ہے جنہ تدرار تو رسول اللہ نے گسل دیتا ہے مجھے توجہ کرنا صدیق اکبر کے اندر پھر گسل دین تو بعد فرمایا چارپائی اٹھانا ہے تے گنبد خضرا سامنے لے کے چلے جانا ان رأیتم البابا قد یفتح فرمایا اوتے جا کے صدا دینی ہے یا رسول اللہ توڑا یار صدیق آیا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر پاس ابو بکر صدیق کا پہلا ہوتا ہے بندہ مدینے پاس جائے نا اسلام کرے سرکار علیہ السلام جاگیاں سامنے کھڑے ہو کے اگلا سلام کے نکل رہا ہے سبحان اللہ اور تھے بھی پہلا نمبر میرے اپنے فرمایا منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا جنہیں میرے قبر دی زیارت کی تھی وہ میری شفاعت واجب ہے جنہیں قبر دی زیارت کی تھی وہ میری شفاعت واجب ہے
علماء مفسرین فرماتے ہیں چونکہ ہون قبر کی زیارت ممکن نہیں تے اے ہون گنبد خضرا تے گل ہوئی جن نے گنبد خضرا کی زیارت کی تھی وہ تے میری شفاعت اللہ توجہ کرنا آج 14.5 سال تو بعد میرے جہاں گناہگار بندہ اگر گنبد خضرا مدینے پاک چلا سارے نو لے جائے اگر میرے جہاں کوئی گناہگار بندہ گنبد خضرا نہیں جا کے زیارت کرے آقا فرماتے تیرے تے میری شفاعت واجب ہے جیڑا بھی جاوے 14.5 سال تو بعد گنبد خضرا دا دیدار کر لوے او تے مصطفیٰ کی شفاعت واجب ہے اللہ توجہ کرنا گنبد خضرا دا دیدار کر لوے او دی بھی شان بن جاندی ہے کہ جڑے گنبد خضرا تے اللہ فرما رہے ابو بکر و عمر دی کتنی شان ہوئے اگر کوئی پوچھے نا یار میں گورڈا شریف جانا ہے تو بندہ کہے گا ایک تو بس تو ہے تے جیلہ میں چو نکل کے اگے جائے گا سواوا آئے گا تے اگے جا کے پنڈی آئے گا اسلام آباد آئے گا تے ہوتے تو گورڈا شریف جا کے پیرز اشارہ رحمۃ اللہ کر لے دے دربار تے حاضر نہیں سکتا ہے اگر کوئی بندہ جائے میں کی علماء دے دربار تے جانا تو فرمانا ایتے واسطے گیا پھالیے تو نکل کے اگے گجرات جائے گا ہوتے تو جا کے انہوں نے دربار تے حاضر دینے گا کوئی کہے داکا صاحب جانا میں تو بس تے گجرات نکل کے گجرات نکل کے اگے جائے گا تے لاہور پہنچ جائے گا داکا صاحب حاضر دے لیں گا اگر بندہ کہے صدیق اکبر دی بارگاہ جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دو ہی نال سان تے اج بھی سبحان اللہ اس تو بڑی کڑی شان لینی بھائی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مولا نے کیا ہے کہ میری چاک مائی کو کھا کے گنبد خضرا کے سامنے چلے جانا میں گفتگو نہ کروں اور کرنا کی ہے میں تو جا کے صدا دینی ہے یا رسول اللہ تھوڑا یار صدیق آیا فَإِنْ رَأَيْتُمُ الْبَابَ قَدْ يُفْتَحُ تو میں اگر تسا تکیا نا اے صدا دین تو بعد دروازہ کھل گیا ہے کہ او دروازہ ہے جڑا کوئی بھی نہیں کھول سکتا حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی اجازت نال کھلدا سی اوتے کوئی ہن بندہ نہیں سی صدیق اکبر کہندے نے جا کے اوتے صدا دینی ہے کہ یا رسول اللہ تہاڈا یار صدیق آیا قد یفتح اگر دروازہ کھل گیا تے میں سرکار دے قدماں دے اندر دفن کر دینا سبحان اللہ اور اگر دروازہ نہ کھلا تو اٹھا کے جنت البقیع دے اندر میں دفن کر دینا حضرت مولا علی فرما دے چار پائی اٹھائی وصیت دے مطابق انہیں غسل دیتا ابو بکر صدیق او نے جنہاں نو موٹا بھی مولا علی دے تے غسل بھی مولا علی سبحان اللہ جنہاں پیچھے مقتدی بن کے مولا علی کھڑے ہوئے سبحان اللہ چار پائی لے کے سامنے ٹر گئے حضرت مولا علی فرما دے نے رأیت البابا قد تفتح فرمایا سے جا کے اوتھے صدا دیتی نا یا رسول اللہ تھوڑا یار صدیق آیا فرمایا کوئی ویکھے دے نہیں آسی کوئی بندہ کھولن والا بھی نہیں سی ایسا جدو جا کے صدا دیتی نا تے صدا دینے تو بعد قد تفتح ہوا سا ویکھا دروازہ آپ پہ کھول گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خود دروازہ کھل گیا یقول قائلا دروازہ کھلیا نا تے صدا دینے آنے صدا دیتی فرما دے گنبد خضرا دے پہلے وہ دروازہ جس وقت کھلیا فرمایا قبر انور وچوں صدا آئی ہے ادخل الحبیبہ الی الحبیبی فرمایا اگر یار صدیق آ گیا دیر کیوں نہیں کر دیو یار بھی یاد حوالے کر دیو میں اگر یار آ گیا تو دیر کا نہیں کر دیو یار نو یاد حوالے کر دیو یار اپنے یار نو ملن واسطے بڑی ہی تانگ رکھدا ہے مشتاق الفاظ نے تو میں اگر میرا یار دیر کا نہیں کر دیو یار نو یاد حوالے کر دیو یار نو یار نال ملا دیو اس کی ایک بار بھی رب کرو حدیث سے سماعت کر لی اس کا تو یہ پتہ چلیا صحابہ کرام دا عقیدہ مولا علی بھی موجود سن صدیق اکبر وصیت کرنے والے عمر فاروق بھی موجود سن عثمان غنی بھی موجود سن اس کا تو پتہ چلیا کہ صحابہ کرام دا عقیدہ ہے میرے آقا زندہ ہے اگر صحابہ دا عقیدہ نہ ہوندا تے اے وصیت صدیق اکبر کر دے یا دوسرے صحابہ کسی نے منع کیتا ہوئے نہ ایک بات دوسری بات یہ بھی پتہ چلیا کہ سرکار علیہ السلام کو صدا دینی جائز ہے تیسرا عقیدہ ایک اور سن لو اس کا تو یہ پتہ چلا کہ صحابہ دا عقیدہ سی سرکار علیہ السلام زندہ نے ساری صدا بھی سوچ دے نے
تیسری گل یہ بھی پتہ چلی ساڈے آقا ساڈی مدد واسطے بھی آ سکدے نے ایک عقیدہ ساڈی صدا بھی سماعت کر سکدے نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ دا مزار پر انوار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک دے نال قدماں والے پاسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ دا مزار مولا علی مشکل کشا اور صدیق اکبر دا آپس میں اتنی محبت سی آج کل یقین کرو اے باقاعدہ ایک فتنہ اٹھ رہا ہے جڑا اس چیز نو اگے بیان کریں بار انہاں کلپاں نو اپلوڈ کیتا جا رہا ہے اور لوکاں دا ذہن خراب کیتا جا رہا ہے اساں بھائی ایک نے قرآن فرمانا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ایدا مطلب کی ہے ایدا مطلب ہے مصطفیٰ کریم دے جڑے نال نے اہل بیت اطہار بھی نال نے نبی دے صحابہ بھی نال نے قرآن کے اندر رکھا ماؤ بینہم آپس دے اندر محبت کرنا آپس دے اندر ایک دوسرے نال محبت کرتے ہیں اگر کوئی بندہ تاریخ دی گل لے کے آدے جھوٹیاں تاریخاں دی گلاں ہوندیاں نے اگر کوئی بندہ تاریخ دی گل لے کے آدے کہ نہیں وہ لڑائی ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا انہاں کو بدبختہ تیری تاریخ دی گل بنی ہے یا رب دے قرآن دی گل بنی ہے سبحان اللہ ایک جیسے رب دا قرآن فرمایا رحماؤ بینہم آپس کے اندر محبت ہے اور اہل بیت اطہار دے شریک نال محبت ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریب المرگ نے آپ دا ظاہر وصال ہونے والا ہے تے حضرت امام جعفر صادق علیل نے بڑے شدید بیمار نے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا اللہم انی احب ابا بکر و عمر سبحان اللہ بیماری دی حالت کے اندر آپ دا وصال ہونے والا ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے نہیں اللہم انی احب ابا بکر و عمر اے میرے اللہ میں ابو بکر نال بھی پیار کردا اے میرے اللہ میں عمر نال بھی پیار کردا سبحان اللہ امام جعفر صادق کون ہے حضرت امام باقر دے بیٹے امام باقر کون ہے امام باقر امام زین العابدین دے بیٹے امام زین العابدین کون ہے حضرت امام حسین دے بیٹے حضرت امام حسین کہنے سیدہ باقر مولا علی دے بیٹے سبحان اللہ اتنی بڑی ہستی اہل بیت اطہار دا فرد اتنا بڑا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بیماری دی حالت اندر عرض کرتے ہیں اللہم انی احب ابا بکر و عمر اے میرے اللہ میں ابو بکر نال بھی پیار کردا اے میرے اللہ میں عمر نال بھی پیار کردا آج تے بڑے محبت کرن والے آج دن راسیاں نے بڑے بھراواں بڑی محبت کر دیا وہ حدیث پاک پڑھ حضرت امام جعفر صادق مثال دے قریب کہنے نے اے میرے اللہ میں ابو بکر نال بھی محبت کردا اے میرے اللہ میں عمر نال بھی محبت کردا واتولاہما اللہم ان کان لی خلاف ھذا فلا نالنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے اللہ میں ابو بکر نال پیار کردا اے میرے اللہ میں عمر نال پیار کردا اگر میرا دل انہاں دی محبت کو پھیر جاوے واتولاہما اللہم ان کان لی خلاف ھذا فلا نالنی شفاعت محمد فرمایا اے میرے اللہ میں ابو بکر نال پیار کردا اے میرے اللہ میں عمر نال پیار کردا اگر میرا دل انہاں دی محبت کو پھیر جائے یعنی میرے دل کے اندر انہاں دی محبت نہ رہے تو میں قیامت میں جائے میں محمد رسول اللہ دی شفاعت نصیب نہ یعنی داس دیتا قیامت علیہ تعالی شفاعت رسول انہوں ہی ملے گی ابو بکر نال بھی محبت کرے گا عمر فاروق نال محبت کرے گا اتنے بڑے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے رہے اے میرے اللہ میں ابو بکر نال پیار کرتا اے میرے اللہ میں عمر نال پیار کرتا اور صدیق اکبر دا پہلا نمبر کہیں ساڑھے سنی بچے بھی لگی ہوتے ہیں جماعت مست کلندر علی دا پہلا نمبر ایک والا دا عقیدہ جی اہل حق دا عقیدہ نہیں ایک والا ہی عقیدہ دیتا ہے یہ ہے بھی کوالا دا عقیدہ مراسیہ دا عقیدہ کوالا دا عقیدہ لینا ہے یا مولالی دا عقیدہ لینا ہے مولالی دا عقیدہ سناما کنز العمال شریف جسے پاک جلد نمبر 13 ہے ان جا توجہ کرنا ساری تقریر پلا دینا اے جسے پاک ہمیشہ یاد رکھنا جا توجہ نہ حضرت مولالی فرماتے ہیں میرا ایک خادم میں نے صبح ٹائم فجر ٹائم وضو کروا رہے ہیں جب وضو کروا رہے ہیں تو میں انہوں نے کہا یار تو میری اتنی خدمت کرتا ہے وضو کروا رہے ہیں کی منگنا ہے مانگ کی منگنا ہے انہوں نے کہا یار سیدی میں ایک سوال کرنا چاہتا میں نے ایک سوال کا جواب دے دوں آپ نے فرمایا سوال کر کہنے کا میرا سوال ہے کہ قیامت الدڑے سب تو پہلے حساب کیدا ہوگا
کیا مطلب تیرے سب تو پہلے کیتا حساب ہوئے گا توجہ نہ رہو ماشاءاللہ والے بھی توجہ کی میں بھی ذرا کی ہو کے بیٹھ جا توجہ مولا نے مسکرانا شروع کر دیتا وہ خادم کہندا ہے یا سید میں سوال کیا تو مسکرانا شروع کرتا ہے فرمایا اے اس وقت فجر دا ویلا سی اے نہیں مصطفیٰ کریم میں وضو کروا رہا سی میں میرے آقا نے کچھ کیا اے علی من کی منگا سلمہ شیتا جو دل چاہتی مانگ اللہ نے من مختار کل بنا کے لیا ہے من کی منگا کہنے ایک ہی سوال میں آقا سامنے کیا مولا علی دا کیدا سننا علی دا پہلا نمبر یا صدیق دا پہلا نمبر ہے مولا علی فرماتے میں آقا علیہ السلام کو ایک سوال کیتا اول میں یدعا الى الحساب یوم القیامہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کیتا ہوئے گا فرماتے میرے آقا نے شاہ فرمایا اچھا علی یہ پوچھنا چاہتا ہے قیامت کے دن حساب کیتا ہوئے گا فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن سب تو پہلا حساب کیتا ہوئے گا ابو بکر اونچا بولو جی ابو بکر اب آخری الفاظ میں تقریر کے پاس مکل لگی توجہ یا رسول اللہ پہلے سب تو کیتا حساب ہوئے گا فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ابو بکر تھا حضرت مولا علی فرماتے میں آقا علیہ السلام سامنے پھر سوال کیتا سنما من یا رسول اللہ تو بات کیتا ہوئے گا فرمایا سنما عمر سبحان اللہ حسن دماغ بولے ہو تھوڑے بھی دین چکال لائے گی فرمایا ابو بکر صدیق تو بعد دوسرا حساب کیتا ہوئے گا عمر فاروق دا ہوئے گا مولا علی فرماتے میں پھر سوال کیتا سنما من یا رسول اللہ پھر کیتا حساب ہوئے گا فرمایا قال ثم انت یا علی تیجے نمبر تے تیرا حساب ہوئے گا سبحان اللہ زین گل لائی کتے کتے زین چاہیے گا تو پیار کا سکتا پہلا حساب کتا ہوئے گا ابو بکر دوسرا حساب عمر تیجا حساب مولا علی تیجا نا کتنا آندا ہے عثمان غنی عثمان غنی ایک ترتیب تیجے تو مولا علی نہ آ گئی تیجے تو مولا علی نہ آ گئی ایک ہی معاملہ ہے کنز العمال شریف جلد نمبر 13 عربی متن میں پڑھ رہے ہیں اول من یدعا الی الحساب یوم القیامہ ثم ابو بکر دا پہلے ثم من پھر یا رسول اللہ فرمایا ثم عمر ثم من پھر یا رسول اللہ تیسرے نمبر پہ فرمایا ثم انت یا رسول اللہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا علی تیسرے نمبر پہ تیرا حساب ہوئے گا مولا علی کا عقیدہ سننا مولا علی کہنے لگے این عثمان کدھر گئے سبحان اللہ مولا علی 10 سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا دوسرا نمبر عمر فاروق دا تیجے تے ہار والی عثمان غنی سن تے حساب دی واری میرا تیجا نمبر یا رسول اللہ این عثمان حضرت عثمان غنی کدھر گئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا عثمان نے پوچھا فرمایا میری امت کی تو پہلا بندہ حضرت عثمان غنی ہو گئے جنہاں کو اللہ رب العزت بغیر حساب جنت دے اندر داخلہ فرما دے سبحان اللہ رسالة یا رسول اللہ رسالة یا رسول اللہ صحابي يا نبي جنتی جنتی هر صحابي يا نبي جنتی جنتی عمر بھی جنتی جنتی عثمان و علی جنتی جنتی امیر معاویہ جنتی حضرت ابو سفیان بھی جنتی جنتی مولا علی نے دس دیتا بھائی تیجا نمبر پہ آندا سی حضرت عثمان غنی دا آج ایک ہی معاملہ آیا میرے آقا نے فرمایا عثمان غنی او جدا بغیر حساب اللہ رب العزت جنت کے اندر داخلہ فرما دے یعنی مولا علی نے بھی دسیا پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا دوسرا نمبر عمر فاروق دا تیسرا نمبر عثمان غنی دا چوتھا نمبر مولا علی دا اور گوشہ گجرات اکیڈمی دی اے محفل پاک ہے آقا علیہ السلام دی سنت بھی دسن لگا نبی پاک علیہ السلام نے کسی دی منقبت دا مطالبہ نہیں کیتا حضرت حسان بن ثابت نبی پاک علیہ السلام نے سنا خان صاحب جنہ کہ واسن من کلم ترکت ہوئی واجمل من کلم تردی نساء خلقتا مبرہ من کل یہی بن کانکا قد خلقتا کما نشاء میرے آقا نے شاہ فرمایا اے حسان میرے یار صدیق دے بارے میں گل لکھی آ سبحان اللہ یعنی ابو بکر صدیق دی منقبت دا مطالبہ کرنا میرے مصطفیٰ دی سنت ہے میرے آقا نے خود مطالبہ کیتا کہ اے حسان ابو بکر صدیق دے بارے میں کچھ لکھے ابو بکر صدیق دے بارے اگر کچھ لکھے تو میں نے سنا میں اپنے یار صدیق دی شان سننا چاہتا سبحان اللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ
نعت خانے نبی پاک علیہ السلام نے نعت خان انہاں دی عزت و احترام کرو. حقیقت بات یہ نہ دیکھو کہ پڑھنا لگ کیوں نہیں کوئی بھی ہوئے یہ تکو نہ کیتا لے رہے یہ دیکھو نام کیتا لے رہے ہیں انہاں کے بھی میں عرض کرا گا نعت خانی کرو اور معتبر شعراء جڑے عالم شعراء نے انہاں دے کلام پڑھو معتبر شعراء دے کلام پڑھو جنہاں دے اندر کوئی نیم نیک نہ ہوئے. ہاں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور دے اندر نا ایک نعت خان سی ایک شاعر سی انہیں شعر لکھنا شروع کرتا اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت ایسے شاعر سان جو انہاں دی شاعری شعراء سن دے نا کہ اپنا سر تھلے رکھ لے کہنے نے مرغے سخن شاہی تم کو رضا مسلم یہ سمت آ گئی ہو سکے بٹھا سبحان اللہ آپ دو دن نا ہر ایک دن اپنے محبوب نہ کیا میرا محبوب کھول دی طرح میرا محبوب کے بالے میں نکلیاں نے اینڈ کر کے نہ بس اتنی تشبیہ دیتی ایتو تک تخیل خیال ایتو تک تے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر میں بھی اتنا لکھا تے میرا محبوب تے سب تو اعلیٰ ہے سبحان اللہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سچ بڑا آسان ہوندا لیکن اعلیٰ حضرت بڑی بڑی گل کیتی. اعلیٰ حضرت فرماندے نے حضرت ابراہیم قبلہ تو بھی اعلیٰ ساڑھے نبی الحمدللہ حضرت شعیب تو بھی اعلیٰ ساڑھے نبی حضرت موسیٰ تو بھی اعلیٰ ساڑھے نبی سارے نبیوں وچوں سب تو اعلیٰ ساڑھے نبی ساری مخلوقات وچوں سب سے اولا ہو اعلیٰ. اعلیٰ حضرت تخیل سننا اعلیٰ حضرت نے کیا کسی نے کہا میرا محبوب بھول دی طرح ماجد صاحب کیا میں نے اے گالی لازم کرے کسی نے کیا جی میرا محبوب کلیاں دی طرح کسی کیا پھول دی طرح کسی گلاب کے پھول دی طرح. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں آگے اللہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. سبحان اللہ اور سننا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت تخیل سمجھ رہا ہے تو صاحب کا کلام سنیا ہوئے میں تشریح کر لگا سمجھو والا حضرت لکھیا کیا کسی کہا پھول دی طرح میرا محبوب کسی نے کہا کلیاں دی طرح کسی نے کہا گلاب دے پھول دی طرح کسی نے چمیلی دی پھول دی طرح 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 دی تشریحات کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. فرماتے ہیں میرے آقا سوئے طرف لالا زار باغ فرماتے ہیں جب میرے آقا باغ تو جانے نا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں جب میرے آقا باغ کے اندر جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت تخیل سمجھو وہ سوئے لالا زار پھرتے. اچھا ساڑھے نا اتنے نا کوئی بندہ اگر اچانک اللہ تعالیٰ فضل ہو جائے امیر ہو جائے یا خود کو لیٹر نکل آئے یا بڑا ہو جائے یا فلانے دے دینی پھیر گئے آپ کی جانا جی وہ فلانے دے یا دینی پھیر گئے اگے کی سی ہون کی بانی ہے وہ دے دینی پھیر گئے. اعلیٰ کرے کوئی کہتا میرا محبوب پھول دی طرح کوئی کہتا کلیاں دی طرح کوئی کہتا گلاب کا پھول ہے اور میرے اعلیٰ فرما دے پھولنا کی تشبیہ دینی ہے. اعلیٰ فرما دے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں جب میرے آقا باغ اندر چلے نا تیرے دے اے بہار پھرتے ہیں. فرمایا وہ بہار دے بھی پھر جاتے ہیں. فرمایا میرا محبوب پھول دی طرح نہیں بلکہ میرے آقا باغ اندر چلے پھولا دے بھی پھر جاتے ہیں. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں وہ تے بہار دے دن پھر جاتے ہیں. اعلیٰ دو دن ایک شاعر سنا انہیں بڑی اپنے آپ شعر لکھا. اگر پڑھ کر پرانی گنبد خضرا کی اگر تصویر ہوئے نا تو گنبد خضرا کے نال اس سائڈ سے دو درخت سان کھجور دے تنے سن انہیں جناب کھلو کے نا تنے ویکھے اور گنبد خضرا نے دیکھا انہیں شعر لکھا انہیں کیا اور گنبد خضرا نے دیکھی اور تنے ویکھے درخت یوں کھڑے ہیں شہ والا کے سامنے وہ دو تنے جڑے سامنے درمیان گنبد خضرا نظر آیا. درخت کھڑے ہیں یوں شہ والا کے سامنے جیسے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. لوگوں نے بڑی تعریف کی بڑا شعر بڑا تخیل بڑا جناب کیا لطیف قافیہ جوڑی کیا بات ہے کمال ہو گیا. اعلیٰ حضرت جو اس شعر کا پتہ چلا اعلیٰ حضرت جڑے جلال آ گیا چہرہ متغیر ہو گیا رنگ بدل گیا. اعلیٰ حضرت فرمایا شاعر کو بنایا جائے. وہ شاعر نے کہا جی اعلیٰ حضرت بلایا میں بڑی شاباش دیں گے بڑا شعر لکھا میری بڑی تعریف کریں گے. اعلیٰ حضرت شعر جلال جدو آیا نا کہ آپ نے فرمایا کی لکھے کہنے لگا درخت کھڑے یوں شہ والا کے سامنے اگے میں لکھا
کہ جیسے مجلو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے اعلیٰ چہرے تے جلال آپ نے فرمایا کہ شرم نہیں آئی لیلہ نے خیمہ دینا تشبیح کی میں دیتی ہے مرد شرم نہیں ہے کہ میرے گنبد خزرہ میرے آقا دے گنبد خزرہ نو تو خیمہ لیلہ دا جڑا ادھر تشبیح دیتی ہے اب فرمایا مولانا شیر بدل پہلا فکرہ تیرا بالکل ٹھیک ہے دوسرا فکرہ بدل پہ لے کر درخت کھڑے ہیں یوں شہ والا کے سامنے جیسے قدسی فرشتے جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے سبحان اللہ معتبر شعراء دے کلام سن میں نے عرض کرا گا اور خود بھی باشرہ بنا ماشاءاللہ اکثر وچ باشرہ نے لیکن جڑے نہیں بھی وہ سمجھ دے میری اس گل نو نیت فرما دے کہ انشاءاللہ باشرہ بھائی آقا علیہ السلام نے سنا خانی کر رہے ہیں تے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے شریعت کیوں نہیں قبول موت قبول ہے تے یہ بھی اچھا گلاں ہی نہیں جدوں میدان عمل چ بندہ آوے نا تے پھس جاندا ہے پھر کام مکا دے نہ رہی نے اینو فقط نعرے تک نہ رکھو اگر موت بھی قبول ہے تے شریعت بھی قبول ہے ٹھیک ہے پھر نماز بھی قبول ہے قرآن تو آئی نہیں تھی سلام ہے اپنے فرمایا نہیں کھا دی ٹھنڈک نماز اندر ہے لیکن آج یقین کرو اتنا فتنہ دا دور ہے اور صحابہ کرام اہل بیت تھا رضوان محترم ان ہستیاں نو نا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہاں نو اختلاف والی ہستیاں بنایا جا رہا ہے اس فتنے تو بچو اور ایک وقت جیل میں فتنہ میں فرقہ والی کی گل نہیں کرتا کدی میرے منہ تو سنیا ہونا مجھے کا نام کدی میں نہیں لیا لیکن وہ فتنہ ہے فرقہ نہیں اور فتنے دا رد کرنا ہے جیل میں بات بات سنو گے یا تو انہوں نے وچوں بغض صحابہ نظر آئے گا یا انہوں نے وچوں بغض اہل بیت نظر آئے گا کدی بھی ہوتی تقریر سن کے تھانوں محبت نہیں ملے گی یا بغض اولیاء نظر آئے گا کیونکہ اس نسبت میں اپنے پاک بھی بیان شریف بھی ایک حدیث پاک آخری 3 منٹ کی تقریر بیان ختم توجہ اس بات پر میں سننا اور بابے کی شان بابے نے محبت کرنا کی فائدہ یا مشید میں پر کہندے ہو کی فائدہ داتا صاحب کا لنگر کہندے ہو کی فائدہ بابا فرید نال کہندے ہو کی فائدہ خواجہ صاحب چٹی بناندے ہو کی فائدہ او تے بدبخت لائی نے کبھی مجھے اولیاء بیان کرے کبھی مجھے صحابہ بیان کرے سنیے الحمدللہ اوما اس نبی دی علیہ بیت تھا تے میں نوکرا نبی دے صحابہ دے میں نوکرا نبی دی ازواج دے میں نوکرا اسی اولیاء اللہ دے میں نوکرا فائدہ کی ایک حدیث بات وقت بیان کرا گا بابے نال محبت کرنے دا فائدہ کرنا بابے نال انکار کرنا شیطان دا کام ہے سب تو پہلے بابے دا انکار شیطان نے کیتا رب نے فرمایا فخر چل دفاع نکل فائنہ کا رجیم بدبخت ہو گیا تو مردود ہو گیا بھائی بابے نال اسی انکار نہیں کرتے اسی بابے نال محبت کر دیا فائدہ کی ہوتا ہے بابے نال محبت کرے گا قیامت والا دن ہوے گا میرے کرے فرمایا خالق کائنات فرمائے گا این المتحابون بجلالی فرمایا کتنے کے میری جلالت دی وجہ تو آپس کے اندر محبت کرنے والے سن میری جلالت دی وجہ تو آپس کے اندر محبت کرتے سن میرے اولیاء اللہ کی مجلس کے اندر جا کے بیٹھا کرتے سن اولیاء اللہ کا لنگر پکایا کرتے سن یاری شیر بنایا کرتے سن وہ خواجہ صاحب کی چھٹی بنایا کرتے سن وہ دادا صاحب کی دیگ پکایا کرتے سن بابا فرید رانا لایا کرتے سن آپ ہونا بھی جلالی کتنے کے او لوگ فرمایا اليوم اصیبہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی فرمایا کتنے کے او لوگ اولیاء اللہ محبت کرتے سن اللہ دے اولیاء اللہ محبت کرتے سن بابے نال پیار کرتے سن فرمایا الیوم اذلہم فی ذلی فرمایا آج بابے نال محبت کرنے تو قیامت میں کہنے میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤ یوم لا ذل الا ذلی جدو کوئی سایہ نہیں نہ ہوئے گا سوائے میرے عرش کے سایہ وہ میں جڑا بابے نال محبت کرے گا نا دستگیر شاہ صاحب محبت کرے گا سید صادق حسین شاہ صاحب نال محبت کرے گا جڑا بزرگاں نال سادات نال محبت کرے گا بابے نال محبت کرے گا جڑے قاری قرآن نال محبت کرنے والے ہوں گے سبحان اللہ این المتحابون بجلالی کدھر گئے ہو جڑے محبت کرتے سن علماء کرام نال جڑے محبت کرتے سن قراء حضرات نال کدھر گئے اليوم اذلہم فی ذلی آج مولانا اپنے عرش کا سایہ یہ جڑا کوئی نا بابے کی شان یا کو اے حصے پا کے رب فرماندا ہے بابے نال محبت کرو تو عرش کا سایہ رہے گا میں تینوں کے عرش کے سایہ دی لوڑ نہیں کہ تو بغض پڑھ بیان کر لوکاں دس اصل الحمدللہ بابے نال محبت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا اللہ قیامت میں تیرے عرش کا سایہ تھا دعا رب سے بارگاہ کے اندر جو کچھ عقائد یا کرنا سماعت کیتیاں
اللہ رب العزت ان عقائد اللہ کے سامکار رہنے توفیق عطا فرمائے. اسی عقیدہ اہل سنت کے اندر اللہ رب العزت استقامت عطا فرمائے اور اسی عقیدہ اہل سنت سانو موت عطا فرمائے. ساڈے دل کے اندر اہل بیت اطہار ازواج مطہرات صحابہ کرام اولیاء کرام دی محبت عطا فرمائے. اللہ رب العزت انہاں دے گوشت کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.